یہ میں جو بات کہنے لگا ہوں سارے ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ دیکھو بھائی، یہ سالانہ محفل ہے ایصال ثواب کی، ایسا ہی ہے نا جی؟ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، نہ میں ساتے کا مخالف ہوں، نہ چیلم کا، نہ برسی کا، نہ کل خانی کا، میں حق میں ہوں۔ لیکن اگر کوئی میرے دل سے بات پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل ایصال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ یہ سال کے بعد ختم دلائیں گے، جتنا بھی اہتمام کریں گے آخر میں دعائی کریں گے نا۔ اور اگر ہر بندہ نمازی بن جائے، ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باوضو ہو کے ادب سے عرض کرے گا ربنا اغفر لی، میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے شجرے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے کوئی صدا لگائے، اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ تو خدا را میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، جہاں کوشش کرتے ہو ہمارے بیٹے نمازی بن جائیں، جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہاں کوشش کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے۔ اللہ اللہ۔ ایک بندے سے میں نے کہا حضرت جی تسی نماز پڑھنا آندے ہو، بچے نے بھی نال لے آیا کرو۔ او حافظ جی حالات بڑے خراب ہو گئے۔ میں نے کہا کی ہوئی حالات نو؟ کہنے لگا جی بچوں سے تھوڑی سختی کرو کرو ہی نہ ہس جاندے نے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے سختی نہیں؟ ہاں اسی سختی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بچہ سکولے نہ جاوے پھر کی کرنا؟ کہنا پھر تو جتی لا لینا۔ ہوں نہ حالات صحیح ہو گئے؟ کیا قیامت کے روز یہ بچے ہمیں گریبان سے نہیں پکڑیں گے؟ کیا مالک مولا میں سکول نے جانا سا ڈنڈے مار کے چھڈن جانے سی، اور میں نماز نہیں سی پڑھتا، انہاں دے کان تے جوں بھی نہیں سی رنگ دی۔ خدا را قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور میں ایک اور بات عرض کروں، میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ اور اللہ نہ کرے کسی کی اولاد بری سوسائٹی میں پہ جائے، چوریاں، ڈکیتیاں، زنا، شراب، جوئے اس میں پڑ جائیں، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ تو پھر ایک کام تم کر لو، پھر آگے سارے کام سیدھے خود ہی ہو جائیں گے۔ وہ کیا؟ اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ۔ ارے تیری اولاد نمازی بن گئی تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارے نمازی تم بنا دو، پھر نماز کا کمال دیکھنا خود ہی ان کو برائیوں سے بچائے گا۔ ویسے اگر آپ اجازت دو تو آپ سے بھی 1-2 سوالات میں کر لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہیں؟ دیکھو بھائی میری بات سنو، آپ کا کوئی عزیز مدینہ شریف سے آپ کے لیے تحفہ لائے، کیا لائے؟ آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، سچی بات کرنا، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اونچی بولو ذرا۔ جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، ارے جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، ارے کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ ارے یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین۔ جو اس تحفے کی قدر نہیں کرتا اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟
تو یہاں بیٹھے کاہے کے لیے ہیں؟ ہم رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور مثال دے دوں۔ آپ کے گھر میں صندوق ہوں گے، الماریاں ہوں گی، کیوں جی بابا جی اس میں گندے کپڑے رکھتے ہو کہ صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو یار، گندے کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاکوں کے لیے ہم نے باسکٹ رکھی ہے، گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ ارے جب ہم صندوق بنایا ہے پاک کپڑوں کے لیے، ناپاک نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یا اللہ میرے امتی تو گناہ کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو جائے گا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم فرما دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ ان نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی۔ فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا مستحق بنا دوں گا۔ ایک اور چھوٹا سا سوال کر لوں۔ ایک بڑی حدیث مشہور ہے، عموماً مسجدوں کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ کس کی چابی ہے؟ تو حضرت صاحب چابی تو بغیر تالا کھولو گے؟ اونچی بول دو یار۔ تو پھر چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ اچھا کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ایدی وجہ وے کہ تالے دے وچ لیور ہوندے نے، جننے لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو اننے دندے پے ہون گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ اگر لیور نے 10 چابی نو دندہ وے 1 تالا کھل جائے گا، 2 نال 3 نال کدوں کھلے گا؟ تے اج میں تانے بھی دس دیا جڑا جنت نو تالا لگا جے نا او دے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، 5ویں دا، تے جڑا ایک نماز پڑھدا ایک دندہ پا رہا وے تالا کھل جائے گا جی؟ 2 دے نال، 3 دے نال، کنے نال کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے بانے نے؟ آواز کٹ گئی ہے پھر یار، انی آواز نال کہو کہ شیطان دا کلیجہ پھٹ جاوے۔ چلو آخر دے وچ تانوں ایک میں ایسی پیاری گل سنا جاواں تانوں ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے ہیں، ساری زندگی مزہ آندا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھئی تن کی میں پتہ چلیا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی، جہاں بھلا کرنا وہ برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام نو ہاتھ پانا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیاں، الٹی قسمت سیدھی کیویں ہوندی ہے؟ کہنے لگا جی ضرور دسو۔ میں نے کہا یار ایک مور ہوندی ہے نا سٹیمپ، دیکھی جی کدی؟ ان مور نو پھڑ کے سیدھیاں کرو، یہ الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے کہ سیدھے ہوندے نے؟ میں کہا مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے، لیکن جدوں اے مہر انج جھک جاندی ہے تے الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب دی باغات چکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔